السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مشارکین کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے سارے امتحانوں میں کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ اور میں اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اتوار کے دن، آنے والے اتوار کے دن 1 فروری کو 10:30 بجے سے انشاءاللہ ایگزام رہے گا۔ آپ سب کو 10 بجے تک مسجد عزیزیہ بھارپیٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ آتے ہوئے آدھار کارڈ بھی لے کر آئیں یا آپ کا اسکول آئی ڈی بھی لے کر کے آئیں انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہیے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے ایگزام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ محنت کیجئے، ریپیٹ کر کر کے ویڈیوز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اگر کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ صرف ایک مرتبہ ویڈیو دیکھ لینے سے آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میں نے سوال کے قسط بنا دیے ہیں کہ اتنے سوال سے اتنے سوال تک پھر اتنے ویڈیوز ہوں گے بول کر، پورے ٹوٹل 10 ویڈیوز ہوں گے۔ اس میں سے الحمدللہ اب تک 6 ویڈیوز ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ رات تک ہو سکے تو، نہیں تو کل تک پورے مکمل ویڈیو آ جائیں گے۔ آپ ایک مرتبہ روزانہ دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ چلیے ہم آج کا سیشن جو 7واں سیشن ہے، 7 پارٹ ہے، وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو سیشن شروع ہوگا کتنے سوالوں سے بچوں؟ 148 سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ غور سے سننا، توجہ ادھر ادھر مبذول نہیں کرنا۔ یہاں سے بہت آسان سوالات اور جوابات رہیں گے، زیادہ مجھے ایکسپلینیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں رہیں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو بار بار دیکھنے کی کوشش کیجئے، وقت بالکل کم ہے۔ ہمیں انعام کے لیے نہیں بلکہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے چیزوں کو حاصل کرنا، کوشش کرنا، پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ گرین لے لیں گے آج۔ تو سوال نمبر ہے 148۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ کیا تو بھی اس میں ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنے ہیں؟ کیا ہے؟ ان کے نام کیا ہے؟ سب سے پہلا نام زینب رضی اللہ عنہا، میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم نہیں ہے، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اگر سب کے لیے رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ بولنا چاہے تو رضی اللہ عنہن بولیں گے۔ اگر مرد ہے تو رضی اللہ عنہ بولیں گے۔ بہت سارے مرد حضرات ہے، رضی اللہ عنہم بولیں گے۔ ایک عورت ہے تو رضی اللہ عنہا بولیں گے۔ اگر بہت ساری عورتیں ہیں تو رضی اللہ عنہن بولیں گے۔ تو یہاں بھی 4 خواتین کے نام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا نام ہے، اس لیے ہم رضی اللہ عنہن بولیں گے۔ نبی کریم، اب دوسرا سوال دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ جو جتنے بھی ہوئے سب بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے نام دیکھیں گے۔ چلو سب سے پہلے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہم، میں بولا نہیں کیسے بولیں گے بول کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 150۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیا کنیت، کنیت بولے تو عربی اہل عرب جو بھی عرب کے لوگ ہیں وہ اپنے بیٹے سے کنیت رکھ لیتے تھے، یعنی اگر بیٹا عبداللہ ہے بولے تو ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، وہ کنیت عرب میں عام تھی، یہ مشہور تھا، کنیت رکھا کرتے تھے اور کنیت کے ذریعے سے پکارا بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک کنیت ہے، وہ ہے ابو القاسم، ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، اسمالسٹ لاسٹ بیٹی کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ میں کہا نا کہ بہت آسان سوالات رہیں گے یہاں سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر یعنی ہسبینڈ کون؟ ہسبینڈ کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہسبینڈ کون ہیں بولے تو یہ سوال ہے، تو سب جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد 153 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کون تھے؟ نواسے کون تھے؟ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، یعنی تو عنہما بولیں گے ان کو، دو ہے نا، حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو یہاں عنہم بول کے آیا ہے احتراماً، تو عنہما بولیں گے، دو ہے نا تثنیہ، تو ٹوائس۔ تو سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ کیا رویہ ہوتا تھا؟ کیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے؟ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا۔ کیسا رویہ تھا اپنے نواسوں کے ساتھ؟ بہت زیادہ شفقت، مہربانی ان کے اوپر کرتے تھے، محبت بہت زیادہ کرتے تھے، بہت لگاؤ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ۔ اس کے بعد سوال نمبر 155 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کون تھی؟ یعنی ہمارے زمانے میں وہ سسٹم نہیں ہے، عرب میں یہ سسٹم تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قریے کے جو بھی قصبے کے لوگ، آزو بازو قریے کے لوگ ان بچوں کو لے کر جاتے تھے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ قریے میں اچھی زبان پائی جاتی ہے، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے اور وہاں کی غذا اچھی ہوتی ہے، بچے اگر وہاں دودھ پئیں گے رہیں گے تو کیا ہے، مضبوط ہوں گے، طاقتور ہوں گے بول کے یہ تصور تھا ان کا۔ اس لیے وہ بچہ جیسے پیدا ہوتے چند ماہ کے لیے، چند دن کے لیے قریے کی کوئی عورت آ کر کے لے جاتی تھی اور حفاظت کے ساتھ یہ پیسہ بھی دیتے تھے، اس کا بندوبست بھی کرتے تھے، اور بچہ وہاں رہ کر کے چند دن اس کے بعد ماں کے پاس وہ بچہ آ جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عورت جن کا نام آگے آئے گا وہ لے کر گئیں، دودھ پلاتے رہیں، یعنی رضائی ماں ایک خاص ماں ہوتی ہے، ایک دودھ جو ماں لے کر جا کر دودھ پلاتی ہے اس کو رضائی ماں کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی اگر کوئی بچہ کسی ماں کو چھوڑ کر کسی اور کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت بھی رضائی ماں بن جاتی ہے، رضائی ماں بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کون تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ ایسا پڑھیں گے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال، رضائی بھائی کون تھے؟ اب رضائی بھائی بولے تو کیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کون تھے؟ تو جواب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حارث ایسا بولیں گے، ایسا لکھتے اردو میں، سا سے حارث بول کے نہیں پڑھنا، حارث الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خاص صفت کیا تھی؟ کہ کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا گھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے ہوتا تھا؟ تو
سادگی، یہ سادگی بول کے لکھ کر ہے، نہیں سادگی نہیں، بڑے سادے مزاج کے ہوتے تھے، کوئی بڑے فرنیچر نہیں، افیشیل نہیں کوئی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی بڑی سادگی ان کے گھروں میں ہوتی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا 3 دن گزر جاتے چولہا نہیں سلگتا تھا. ایسی سادگی ہوا کرتی تھی. ذرا کریکشن کر لو، یہ سادگی ہے. تقوی اور صبر، یعنی صبر ان کے پاس ہوتا تھا. اگر کوئی چیز ان کی چاہت کے مطابق نہیں مل رہی ہے تو صبر کر لیتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور تقوی شعار تھے، صوم و صلاح کے پابند تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، تقوی ان کے پاس تھا. تو یہ 3 صفات نبی کے گھرانے میں ہم کو ملتا ہے، اور ہمارے گھر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. 158 اہل بیت سے محبت کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ اہل بیت بولے تو کون؟ اہل بیت سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی اہل بیت سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمانی حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. چلیے آگے بڑھیے. اہل بیت بولے تو کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، سب اس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے سب اس کے اندر آ جائیں گے. 159 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خد کیسا تھا؟ خد بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائٹ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے تھے یا ذرا کم تھے؟ یہ کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہائٹ تھا کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے بلکہ درمیانی خط کے تھے. مڈل درمیانی تھے، درمیانی خط کے. ایک اور مرتبہ دیکھو میں بولتا ہوں، نہ زیادہ چھوٹے بلکہ درمیانی خط کے تھے، یعنی مڈل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میڈیم تھے، نہ ہائٹ زیادہ تھا نہ کم قد کے تھے، بلکہ درمیانی خط کا تھا. درمیانی خط کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ روشن سفید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے تھے، بہت گورے تھے، جس میں ہلکی سی سرخی، سرخ بولے تو ریڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، اور ساتھ میں تھوڑی سرخی پائی جاتی تھی چہرے پر، ریڈ پن پایا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. خلفائے راشدین کون تھے؟ خلفائے راشدین بولے تو کون؟ یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہاں جوابی ہے دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی قیادت کرنے والے 4 برگزیدہ صحابہ، یعنی بہت بڑے صحابہ جو باعزت بااکرام، ایسے صحابہ کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. مٹا دیتا ہوں، پھر دوبارہ بولتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، یعنی اسلام کے نظام کو آگے بڑھانے اور شریعت محمدیہ کو اور دین اسلام کو اور دعوت دین کو آگے لے کر جانے اور ایک اچھا نظام قائم کرنے کے لیے چند برگزیدہ یا نیک اور صالح تقوی شعار بزرگ صحابہ کرام کو چنا گیا، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. سوال، خلفائے راشدین کتنے تھے؟ خلفائے راشدین 4 تھے. کتنے تھے؟ 4 ممبرس.
خلفائے راشدین کے نام کیا تھے؟ آپ سب کو معلوم ہے، پھر بھی ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم. اتنے سارے تھے. ہاں اچھا، خلفائے راشدین کا دور جو ہے کس لیے مشہور ہے؟ کس لیے مشہور ہے؟ تو ان کا دور جو ہے انصاف پر مبنی تھا. یعنی ہر جگہ انصاف، ان کے فیصلے انصاف کے ساتھ، ان کے معاملات انصاف کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل انصاف کے ساتھ، امانت داری کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، اور سچی اسلامی قیادت کے لیے مشہور تھے. ایسا نظام انہوں نے چلایا کہ ہر طرف انصاف، امن ہی امن، امانت داری پائی جاتی تھی، اس لیے مشہور تھا. سوال، عشرہ مبشرہ کیا ہیں؟ عشرہ بولتے ہیں 10 کو، عربی میں عشرہ بولے تو 10، مبشرہ بولے تو خوشخبری والے. یعنی عشر مبشرہ 10 ایسے صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، دنیا ہی میں یہ 10 صحابی جنتی ہے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی. الحمدللہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت ان کو مل گئی. عشرہ مبشرہ بولے تو وہ 10 صحابہ ہیں. اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے مشہور نام کون سے ہیں؟ مشہور نام بہت سارے 10 ہیں، ان میں سے مشہور نام یہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، غور سے سننا، یہ نام میں بہت کنفیوز کر لیتے بچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف بولتے، عوف اردو میں ایسا لکھتے، عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی تھی. سوال، قرآن، یہاں سے دینی معلومات ہیں جو بیسک نالج جو ہے ہمیں مل جاتا ہے اسلام کے بارے میں. قرآن کے بارے میں چند باتیں ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن بولے تو کیا ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ قرآن بولتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضرت جبرائیل کے ذریعے آسمان سے نزول کیا گیا اور نبی پر ایک پیغام دیا گیا اور نبی کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا. سوال، قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ یعنی قرآن کا نزول، اس کے سٹارٹنگ کیا ہے؟ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا. سٹارٹنگ لائن کب سے ہے قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا. 69، قرآن کہاں نازل ہونا شروع ہوا؟ یعنی کب سے شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا، یعنی پلیس کے بارے میں. یہ ٹائم پیریڈ یہ جو ہے یہ پلیس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کہاں نازل ہونا شروع ہوا؟ تو دیکھو یہاں قرآن کا نزول، یعنی قرآن کہاں پر نازل ہو رہا تھا؟ غار حرا میں شروع ہوا. فرسٹ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے پہاڑ کے اوپر جاتے تھے، ستو یا کچھ زمزم کا پانی وغیرہ لے کر کے،
اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیچھے سے پکڑ کر کے کہا پڑھو. کیا پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ جو شروعات کی سورۃ العلق کی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد انہیں سکھایا گیا، پڑھایا گیا. تو وہ جو کیو تھا، کیو جو تھا نا اسے غار بولتے، غار. اس کیو کا نام ہیرا تھا، غار ہیرا. اس کے بعد قرآن کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ میں بول دیا آپ کو. اس سوال کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. اور پہنچانے والے حضرت جبرائیل. کیسے پڑھنا ہم ان کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا. آخری سوال ہے، قرآن میں کل سورتیں کتنے ہیں؟ بہت ایزی سوال، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، میں بولنے سے پہلے آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہوگا. قرآن میں 114 سورتیں ہیں بچوں. یہاں سے اب قرآنی معلومات رہیں گے اور آسان معلومات رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد 2 یا 3 ویڈیو ہو سکتے ہیں. جتنے ویڈیوز ہوئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بار بار پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور خاص کر دعا کیجیے ذمہ داروں کے لیے، اور دعا کیجیے مسجد کے، ہمارے مسجد عزیزیہ کے ذمہ داروں کے لیے کہ انہوں نے آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے دین کی مضبوطی کے لیے محنت کر کے انہوں نے اتنا سارا کچھ کیا ہے. ان کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت، تندرستی نصیب عطا فرمائے اور انہیں تا دم حیات دین کی خدمت کرنے والا بنائے. اور میں پھر دوبارہ آخر میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے انشاءاللہ اتوار کے دن 1 فروری کو 10 بجے مسجد عزیزیہ بھارپیٹ میں پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ 10:30 بجے ایگزام شروع ہو جائے گا. آتے ہوئے ID کارڈ یا آدھار کارڈ لے کر آنا نہ بھولیے. اور جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس میں جو بھی بچے ہیں ان تک یہ ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے اور سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ اور بھی بہت سارے اپڈیٹس ہمارے رہیں گے انشاءاللہ مسجد عزیزیہ کی جانب سے، وہ بھی آپ تک پہنچتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی خواہش دل میں پیدا کرے اور دین سیکھنے کے اللہ ہمارے دل میں تڑپ پیدا کرے اور دین کو پھیلانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.